گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں، تم شکایتیں کن باتوں کی کرتے ہو، پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ ہر ایک کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی، ان کا عزیز بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، ماں چلی گئی، وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ رہے تھے، اور وہ صبر کر رہے تھے۔ میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے، تو گواہ رہنا، میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا، اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی، اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا۔ اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے، جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے، وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا، ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا، ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی۔ اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو، اے فرشتے تو گواہ رہنا، انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا۔ اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو۔ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو۔ انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی، اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ تمہیدی باتوں کے بعد میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، محرم الحرام کے مہینے میں کربلا کے واقعات سنتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم بچپن سے لے کر اب تک ہر سال کربلا میں ہونے والے عظیم حادثے کو سنتے بھی آ رہے ہیں۔ 14 صدیوں گزر جانے کے بعد بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ اس میدان میں، وہاں کے ریگزاروں میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا جو امتحان تھا وہ کتنا سخت تھا، کتنا کٹھن تھا۔ کسی ایک کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو سمجھ میں آئے امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا امتحان دینا پڑا ہوگا۔ ایک نہیں، اپنے خاندان کی 29 لاشیں انہوں نے اٹھائی ایک دن کے اندر، اپنے خاندان کی، پھر دوسرے ان کے اصحاب اور رسول اللہ کے صحابہ بھی اس میں موجود ہیں، اور دوسروں کے بچے بھی اس میں موجود ہیں۔ کل ملا کر 72 لوگوں کی وہاں پر جانیں گئی ہیں، شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا ہے، لیکن ہر گھڑی امام حسین ہر موت کو دیکھتے رہے۔ آج کبھی تصور کرنا ہمارے گھر میں کسی ایک فرد کا انتقال ہو جائے تو گھر پورا عجیب سا ہو جاتا ہے، پورے گھر کا سکون غارت ختم ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی کھانا پینا نہیں چاہتا، ہمارے باپ کا انتقال ہو یا بیٹے کا انتقال ہو یا بھائی یا ماں کا انتقال ہو۔ لیکن امام حسین کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کا سر الگ کر دیا تھا یزیدیوں نے، اور اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے سگے بھائی حضرت عباس علمبردار کے، ان کے آنکھوں کے سامنے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے اور حضرت عباس کے سینے میں نیزہ مار کر کے انہیں گرایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، امام حسین اس خونی منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جب 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر پانی طلب کرنے گئے تھے تو یزیدیوں نے گلے پر تیر ایسا لگایا تھا کہ خون کا فوارہ مولا حسین کے چہرے پر آ کر لگ گیا۔ پورے کربلا کے واقعات پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا اتنے پورے واقعے گزر جانے کے بعد بھی ایک چیز کربلا میں نہیں ہوئی، باقی سب آفتیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہے؟ امام حسین کے زبان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ سارے بجلیاں ہم پر گر پڑی ہیں، اس خاندان کا کون ہے؟ سوائے زین العابدین کے اس پورے خاندان میں کوئی مرد باقی نہیں رہا۔ خاندان کے بچوں کو، ان کے بڑے مردوں کو، سب کو وہاں پر
شہید کر دیا گیا تھا. میں عرض تو کر رہا ہوں ایک خاندان کے 29 لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوں. وہ کیسا منظر ہے. ایک تو میں امام حسین کے صبر کو دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت کریمہ میں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, آزمائش کریں گے کچھ جانیں لے کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی آزمائش کہ ایک ہی دن میں ایک ہی خاندان سے 29 لوگوں کی جانیں گئی, وہ اس سے بڑی آزمائش ہوگی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے اور کتنا بڑا امتحان ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس کے ساتھ کیسی آزمائش ہوتی ہے, کس کے ساتھ کیسا امتحان ہوتا ہے. آپ کو سردی بخار دے کر کے آزمایا جاتا ہے, کسی اور کو کچھ اور بیماریاں دے کر, یا کسی اور کو کسی اور مصیبت کے ذریعے سے. لیکن یہ آزمائش کی جو کیٹیگری ہے وہ کیسے طے ہوتی ہے پتہ ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا ویسی ہی آزمائش آئے گی. یہ کربلا کے امتحانات سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کے ایمان کا درجہ کیا رہا ہوگا, ان کے ایمان کا مقام کیا رہا ہوگا. اس ایمان کی بلندی کے اعتبار سے ان پر آزمائش آئی. اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی امام حسین کے صبر کو نہیں پہنچ سکتا. استقامت اور صبر یہ دو چیزیں ایسی ہیں 6 لوگوں کے پیر ڈگمگا جاتے. استقامت کا مطلب ہے ڈٹے ہوئے رہنا حق پر, اور یہ سب کو نہیں مل پاتا, یہ خصوصیت سب کو حاصل نہیں ہوتی. ایک امام حسین کی وہاں پر ہم نے استقامت دیکھی اور ان کا صبر دیکھا. دوسرے سب سے بڑا صبر جو ہم نے دیکھا ہے وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. وہ خاتون امام حسین کی سگی بہن ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے, حیدر کرار کی نور نظر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلی ہوئی ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب وہ کربلا کے میدان میں موجود تھیں, ان کی عمر مبارک بھی تقریباً 55 سال کے قریب تھی. 55 سال کی اگر خاتون میدان میں یہ تمام خونی مناظر دیکھ رہی ہو, ہماری عورتوں کو آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مصیبت پر واویلا مچاتی ہیں, اور سیدہ زینب وہ ہیں جن کے خود سگے شہزادے اون اور محمد ان کی آنکھوں کے سامنے مارے گئے تھے اور ٹکڑے کیے گئے تھے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس پر بھی خاموش رہی. لیکن اندازہ کرو جب سارے شہید ہو گئے تھے, امام حسین اپنے خیمے سے نکلنے کو تھے, جب کربلا کے میدان میں خود گھوڑے پر سوار ہونے کو تھے. جانتے ہیں یہ منظر کیسا رہا ہوگا. عورتیں تو ماتم کرتی ہیں ایسے حالات میں, لیکن وہ اہل بیت کی عورتیں تھیں. سیدہ زینب خود کھڑی ہوئی اور اپنے خیمے میں امام حسین کو لے گئی. ایک صندوق تھا پرانا, اس کو کھول کر کے اس میں سے ایک جبہ نکالا اور کہا میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ جب حسین میدان میں اترنے کی اس کی باری آئے تو اس دن ہو سکتا ہے وہ مجھے یاد کرے. زینب اگر تو اس دن باقی رہے, تو اس دن زندہ رہے, تو اپنے ہاتھوں سے یہ حسین کو جبہ پہنانا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو یہ لباس پہنایا. کیا اس مقام پر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پورا گھر لٹ گیا ہو اور اپنے سگے بھائی کو جبہ پہنا کر کسی شادی میں نہیں پھر جنگ کے میدان میں اتار رہے ہو؟ اس خاتون کے استقامت پر لاکھوں سلام. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ معمولی خاتون نہیں ہے, صبر کا پہاڑ تھی. میں آپ کو بتاؤں مصیبت کے وقت ایک بار کسی کا قتل ہو جائے تو وہ ایک موت ہے, لیکن یہاں پر کربلا کے میدان میں سیدہ زینب جتنی موتیں دیکھ رہی تھی ہر موت پر ایک موت کی تکلیف ہے, ہر موت پر ایک موت کی تکلیف. لیکن وہ صابرہ و شاکرہ رہیں. پوری تاریخ میں ڈھونڈ کر کے آپ نکالیں, کہیں پر بھی سیدہ زینب نے نہ اپنے بال نوچے, نہ کپڑے پھاڑے, نہ چہرے پر ہاتھ مارا, بلکہ ایسا صبر کا دامن پکڑی رہیں کہ پوری زندگی بھر انہوں نے صبر کی تلقین کی تمام خواتین کو. گھر لٹانا, گھر کٹانا, کوئی سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تم سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. عزیزان گرامی وقار, یہاں پر ان حالات کے بعد میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. مصیبتیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں, آفتیں تکلیفیں ہمارے گھر بھی آتی ہیں, لیکن کیا ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں, استقبال کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مومن کو جب مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے. 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ, بخار بھی آئے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ, یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا.
मुसीबत अगर आए तो एक बात याद रखना, रब तबारक व तआला अपने महबूब बंदों को, पसंदीदा बंदों को आजमाइश में डालता है। वरना जो लोग ये समझते कभी तबीयत खराब ही नहीं होना चाहिए तो फिरौन बन जाते हैं ऐसे लोग। फिरौन को 90 साल तक न कभी सर्दी आई न बुखार, कभी कोई बीमारी नहीं। और जब बंदा कभी बीमार नहीं होता तो अपने आप को खुदा तस्वुर करने लग जाता है, मैं तो दुनिया का सबसे मजबूत आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन मुसीबतें दे करके रब तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारी हकीकत भी बताता है और इंसान को इंसान की लिमिट में रहना सिखाया जाता है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि अगर नस रुक गई, दिल की धड़कनें एक आन के लिए अगर रुक गई तो सब खत्म है। इसलिए तुम्हें रब तबारक व तआला के हुजूर जाना ही है तो सब्र भी सीखो और शुक्र भी सीखो। आज मुसीबतें और आफतें आती हैं तो वावेला करने वालों के लिए मेरा मैसेज है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हर बात को देख रहा है। तुम्हारे चीखने से, चिल्लाने से, तुम्हारी शिकायत करने से गए हुए आदमी की जान वापस तो नहीं आनी है। तुम्हारा अजीज तरीन भाई मर गया, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो बेटा इंतकाल कर गया। मुझे बताओ, तुम 10 लोगों में चीखोगे, चिल्लाओगे, रब ताला के हुजूर बुरी बातें भी करोगे तो क्या वो गई हुई जान वापस आ सकती है? मेरे अजीजों, ये वो हुकूमत नहीं है कि तुम्हारा एहतजाज करने पर कानून वापस ले लिया जाए। तुम्हारे सब मिलकर के प्रोटेस्ट करने से हुकूमतें अपने फैसले वापस ले सकती हैं, लेकिन वो रब्बे जुल जलाल शहंशाह आजम का कानून है। वहां नबियों की भी जो रूह ली गई, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबियों की भी रूह को कब्ज करने का हुक्म दिया। तो क्या सबके गम मनाने से वो रूहें वापस करने का फैसला किया गया है? नहीं मेरे अजीजों, इस आलम में, इस कायनात में फिर कोई हमारे रोने, चीखने, चिल्लाने से वापस नहीं आता। हां, गम करना अपनी जगह पर है, लेकिन गम का शरई तरीका क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी गम फरमाया। आपके अजीज बेटे सैयदना इब्राहीम जब इंतकाल कर गए, मेरे आका की आंखों में आंसू थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने सैयदा खदीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ। हुजूर गमगीन थे, लेकिन गम का मतलब कभी ये नहीं होता कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यानी तुम हुक्म दोगे, रब तबारक व तआला को तुम मशवरा दोगे कि किसके साथ क्या करना है। इसलिए इन मौके पर हम सब की आजमाइश है, हमारा इम्तिहान है। ऐसे मामला जब भी आते हैं, देखें मैं आपको एक और बारीक बात बता देता हूं। यह हम आज तकरीर कर रहे हैं, हो सकता है आप भी सुन रहे हैं और अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन खुद के घर पर जब आ जाए तो तकरीर भी याद नहीं रहती, नसीहत भी याद नहीं रहती, गम का गलबा ज्यादा हो जाता है। ऐसे औकात में हुक्म क्या है मोमिनीन को, मेरे घर पर, मैं जानता हूं शिकायत नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं गमों के वक्त सब्र करना चाहिए, फिर भी अगर मेरे घर में आ गई मुसीबत तो मोमिनीन के लिए हुक्म यह है कि तुमने अब तक जो सुना था हदीसें वगैरह उसको याद दिलाओ, यानी मुझे याद दिलाओ। ये मत सोचो कि मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब है, इमाम साहब है, इनको तो सब मालूम होगा। गम का गलबा जब आ जाता है तो अच्छे अच्छों को याद नहीं रहता। मोमिनीन को कहा गया है कि वो याद दहानी करें, जाएं गमों के वक्त उनकी हालत दरियाफ्त करें और उन्हें सब्र की तलकीन करें। हर एक के लिए जरूरी है, ये सोच करके पीछे नहीं हटा जाएगा कि ये तो बहुत जानकार लोग हैं, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इनको तो सब पता है। नहीं, बल्कि हुक्म यह है कि जिसके साथ भी मुसीबत आए, मोमिनीन, दूसरे मोमिनीन उसे सब्र की तलकीन करें, उसे जाकर के हौसला दें और उसे तसल्ली दें। अब मैं आता हूं उन बातों की तरफ जो लोग मुसीबतों को बुरा समझते हैं। एक सहाबी थे, उनकी शादी हो गई, एक सहाबिया से निकाह हुआ था मदीने में। साल भर खुशहाली से गुजरते रहे, बहुत अच्छे दिन गुजरे। साल खत्म होने को था कि खातून जो है लड़ाई करना शुरू कर देती, कहती मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं, मुझे तलाक चाहिए, डायरेक्ट तलाक। तो उस सहाबी ने कहा हुआ क्या? वो सहाबिया कहती थी नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं। उस सहाबी ने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं, वहां जाकर फैसला करा लेंगे। तो वो सहाबिया मान गई, कहा चलो चलते हैं। तो दोनों चले जा रहे थे अपने घर से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फैसला करवाना है। चलते वक्त रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लग गई उस सहाबी को, और इतनी तेज ठोकर लगी कि उनका नाखून उखड़ गया। वो उनकी खातून जो बीवी सहाबियां हैं, वो फौरन अपने दुपट्टे का कपड़ा फाड़ करके उंगली को बांधती हैं और खून रोकती हैं, और उसके बाद कहती है चलो वापस घर चलते हैं। घर वापस आने के बाद वो कहती मुझे तलाक नहीं चाहिए, साथ में रहूंगी। कहा औरतों का मूड, औरतों का इस तरह का फैसला क्या बात है?
وہ صحابیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا. میں نے جب سے تم سے شادی کی ہے سال بھر ہو گئے ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا. مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو, اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی. اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا, میں تیرے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. وہ صحابیہ تھیں. میرے عزیزو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بیمار ہونے کی انتظار میں رہیں. شوہر یہ سوچے کہ میری بیوی بیمار کیوں نہیں ہوتی, اور بیوی یہ سوچتی رہے کہ میرا شوہر بیمار کب ہوگا. وہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے. انتظار اور تمنا مت کرو بیمار ہونے کا, بلکہ بیماری آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو, آ جائے تو صبر کرو. عزیزان گرامی وقار, ہم آج امام حسین اور ان کے رفقائے گرامی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف رونے کے لیے نہیں یا صرف غم منانے کے لیے نہیں, بلکہ داستان کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑھے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں, ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں. ایک تو اس کا میسج یہ ہے, اور دوسرا میسج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے, صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے. مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے, ایسی مصیبتیں تو نہیں آئی. اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی, کبھی دکان میں دھندا نہیں چلتا, کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں, یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے, کوئی مستقل بیماری آ گئی ہے, یہی تو مصیبتیں ہیں. مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے, زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے, ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے فلاں مر گیا, تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, جو سچا مومن ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. حقیقت تو یہ, قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. یہاں دنیا میں زیادہ آسائش, زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے, تکبر والا بنا دیتی ہے, گھمنڈی بنا دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہنے والا وہ بندہ ہے جو مصیبتوں میں گھرا رہتا ہے. کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مسجد تک لاتی ہیں, قرآن تک لاتی ہیں, تسبیح تک لاتی ہیں. اور کوئی مصیبت نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جب تم رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے ہو میری دعا ہی نہیں قبول ہوتی. مولانا آپ کیجئے, میں تو کب سے کی دعا مانگ رہا ہوں, میری تو دعا ہوتی ہی نہیں, اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا قبول کرتا ہے. یہ نا امیدی تمہاری اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہرگز جائز نہیں. لیکن میں وجہ بھی بتا دیتا ہوں, کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن کر کے اللہ سے کہتے مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے, تو قبول کیوں نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا. رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو, اس کی دعاؤں کو, اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو وہ مانگنا بند کر دے گا, اور اس کا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے, جب تک وہ مانگتا رہے گا میں اسے پسند کرتا رہوں گا. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم مایوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کہ آپ کیا دعا کرنا, اتنے دنوں سے کر ہی رہا تھا, کچھ نہیں ہوتا. اگر تمہاری دعاؤں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے. میرے عزیزو, یہ تمام حالات میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا ہی کریں اور مانگا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں. آج کے حالات بھی ہماری آزمائش کے حالات ہیں. آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک یزیدی دور ہے. یہاں پر جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں یہ ہمارے لیے آزمائش کا دور ہے, بہت بڑا امتحان چل رہا ہے. ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹے رہیں, استقامت. مولا حسین کے سبق کو پڑھیں. اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلواریں تھیں, ان کے بچوں کے سینے چھدے ہوئے تھے تیروں سے, لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر. آج ابھی تمہارے سینوں پر بندوق کی گولیاں نہیں لگائی گئیں, ابھی تمہارے اوپر اتنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں, لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھینک کر کے تم تو بازاروں کی زینت بننا پسند کرتے ہو. لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجرے کرنے والوں کی کثرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے. یہ اپنے جسموں کی نمائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے نہیں. میرے عزیزو, امت مصطفیٰ اور وہ بھی امام حسن اور امام حسین کے غلام اس
مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے، اس مردار دنیا کے وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے، لیکن جن نوجوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ رہے، افسوس ہوتا ہے آج کے حالات میں تم بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی۔ اگر آج تمہارا راستہ بگڑ گیا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو ہی اسلام سمجھنے لگ جائیں گے، وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے۔ اس لیے آج نوجوانوں کی کثرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کی ہونا چاہیے، اور ان سخت ترین حالات کا مقابلہ باڈی بلڈر نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتا دوں، ان ظالم یزیدیوں کا مقابلہ کاجو بادام کھانے والا نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، ان بڑے سے بڑے سخت ترین حالات کا مقابلہ وہ نوجوان کر سکتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، مولا حسین کے نقش قدم پر چلنے کا عزم رکھتا ہو، پھر چاہے وہ لاغر ہی کیوں نہ ہو، نحیف و ناتواں ہی کیوں نہ ہو، کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کمزور بھی ہے، اگر جسمانی اعتبار سے عشق رسول کی دولت سینے پر رکھتا ہے تو دنیا میں وہ کھلبلی مچا دیتا ہے، اور کفار و مشرکین کے خیموں میں اس کی ہیبت طاری رہتی۔ ہم نے اور تاریخ پڑھی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا آج کے زمانے میں؟ ذرا ان کی سیرت اٹھا کر کے پڑھنا اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ جسمانی طاقت ان کی کیسی تھی، جسمانی ساخت کیا وہ چلتے تو لہیم شہیم تھے، اونچے چوڑے اور سینہ بھرا ہوا کہ لوگ صرف جسم کو دیکھ کر کے ڈر جائیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح جسمانی بہت اونچی چوڑی صلاحیت کے نہیں تھے، بلکہ بہت ہی ہلکا جسم رکھتے تھے، ہلکا جسم، دبلے پتلے تھے، لیکن جب اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے قلم چلاتے تھے تو دنیا کے کونے کونوں میں ان کی گونج ہوتی تھی، اور بڑے قلعوں میں جو ہے زلزلہ آ جاتا تھا۔ اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ غوث پاک کا حال تو یہ تھا، جسمانی اعتبار سے آپ کی گردن کی ہڈیاں بھی دکھتی تھی، اتنے دبلے تھے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے، کثرت مجاہدات کی وجہ سے آپ کا جسم بہت ہی کمزور تھا، بلکہ ایک وقت کا واقعہ بھی ہے کہ آپ چلتے غش کھا کر گر گئے، چکر آ کر گر گئے۔ جسمانی اعتبار سے اکثر تو آپ پتے کھا کر کے رہے، کھانا بھی نہیں کھایا 40 سال تک، تو جسمانی اعتبار سے کمزور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے گردن کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں، ہاتھ و پیر کی ہڈیاں ہی کیوں نہ دکھتی ہوں غوث پاک کی، لیکن روحانی طاقت کا حال یہ ہے کہ کسی قبر کو ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس طاقت کو میں آج آپ کے سامنے کہنے کی بات کر رہا ہوں، عشق مصطفیٰ سینے میں ہو اور سچی عقیدت و محبت حسنین کریمین سے رکھتا ہو، اور پھر اپنے طریقے بدل لے تو بڑے جسم اور ڈل ڈول بنانے کی ضرورت بھی نہیں آئے گی، مولا کریم تمہارا رعب خود ہی دشمنوں کے دلوں پر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئی ہوئی مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے اور شکر عطا فرمائے، اور قیامت کے دن مولا تعالی ہم سب کو امام حسین کے ساتھ حشر عطا فرمائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرمائے، ہمارے ان نوجوان بچوں کو جو راہ راست سے ہٹے مولا حسین اعظم کے راستے پر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرما، قیامت تک ہماری نسلوں کو مولا عاشقان مصطفیٰ میں پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ گمراہ ہونے سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔